قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو أصحابه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی پاکیزہ مقدس مطہر معلی ہستی ہے، جس اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، ان گنت لا تعداد درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ سورہ فاطر اللہ کریم کا یہ فرمان، جس میں اللہ کریم نے شیطان کے بارے میں دو باتیں بیان فرمائی ہیں۔ انتہائی خطرناک ترین کوئی دشمن تمہارا ہے تو شیطان ہے، انتہائی خطرناک ترین ارادے ہیں تو شیطان کے ہیں۔ دو خطرناک چیزوں کو بیان فرمایا۔ شیطان سب سے بڑا اور خطرناک دشمن ہے ہمارا۔ انسان کے لیے تو بڑے دعوے کرتا ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے، لیکن کبھی اس نے سوچا کہ وہ دشمن تو تیری دنیا خراب کرے گا، یہ دشمن تیری آخرت برباد کر کے رکھ دے گا۔ خطرناک اس لیے ہے، جو وسائل اس کو مہیا ہے کسی اور دشمن کو مہیا نہیں ہے۔ کسی بندے کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے اللہ تعالی نے اس کو یہ وسیلہ دیا ہے کہ ہر چیز کو مزین کر کے دکھاتا ہے، دنیا والے دیکھتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح خطرناک دشمن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ چھپ کر وار کرتا ہے۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ شیطان اور اس کے چیلے ہمیں نظر نہیں آتے، نظر نہ آنے والا دشمن کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ سب سے خطرناک دشمن جو نظر بھی نہیں آتا۔ نمبر 3، سب سے خطرناک ترین دشمن وہ ہوتا ہے
جو ہماری معلومات پہلے جمع کرتا ہے، ہمارے بارے میں جانتا ہے، پھر وہ حملہ کرتا ہے۔ اور شیطان اور اس کی ایجنسیاں اتنی فعال ہیں کہ آسمانوں سے بھی خبریں لے کر آ جاتی ہیں، اتنا خطرناک۔ نمبر 4 یہ اتنا خطرناک ہے، انسان جب سو جاتا ہے اس کی خواب میں آ کر بھی اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اتنا خطرناک۔ جتنا بڑا دشمن اتنی ہی زیادہ ہماری غفلت، جتنا بڑا دشمن ہم اتنے ہی اس کے سامنے اس سے لا علم اور غافل۔ یہ بد نصیبی کی نشانی ہے۔ انسان کا دشمن دنیا داری اگر تیری خراب کرتا ہے تو یہ تیری آخرت خراب کرنے والا دشمن ہر وقت تیرے پیچھے، ہر وقت تجھے گمراہ کرنے کی کوشش۔ اور پھر آخری بات یہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنا بڑا دشمن کہ اس کی پہنچ وہاں تک ہے جہاں تیرے جسم کے اندر آخری قطرہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جسم کے اندر خون کا آخری قطرہ جب پہنچتا ہے وہاں تک اس کی پہنچ۔ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم۔ یہ باتیں سننے کے بعد کم از کم یہ احساس پیدا ہو جانا چاہیے کہ ہمارا اصلی دشمن کون ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ شیطان کے خطرناک ترین ارادوں کے بارے میں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں شیطان کے ارادے یہ ہیں کہ لوگوں کو جمع کرے، اپنے پیچھے لگائے اور پھر سیدھا لے جا کر ان کو جہنم کے اندر گرا دے۔ اعوذ باللہ من، اتنے خطرناک ارادے۔ اب ہماری غفلت کی انتہا ہے، خواب غفلت سے جاگنا ہوگا۔ ہمارا اصل دشمن کون اور اصل دشمن کے ارادے کون سے ہیں؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں، اور اس کے لیے جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو ایمان اور یقین کی دولت نصیب نہ ہو، کوئی بندہ اللہ پر ایمان یقین نہ رکھے۔ جیسے اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کی طاقتیں موجود نہیں ہے، اللہ موجود ہی نہیں، اللہ کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ ایمان اور یقین کی منزل پر چلنے والے ہر انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، اور جو ایمان اور یقین کی منزل تک پہنچ جاتا ہے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس بندے کے دل میں، جس کے گھر میں اللہ کا ذکر موجود ہوگا وہاں شیطان نہیں ٹھہرے۔ انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء اعظام رحمہم اللہ تعالی، یہ وہ لوگ تھے جو اس منزل پر پہنچے تھے اور شیطان پھر ان سے بھاگتا تھا، ان سے ڈرتا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، دو نیک لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور گفتگو کون سی ہوتی؟ ہماری گفتگو کون سی ہے اور ان نیک لوگوں کی گفتگو کون سی ہے؟ باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں سلمان اگر تو پہلے مر گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، تیرے ساتھ اللہ جو بھی معاملہ کرے مجھے ضرور بتا دے۔ سلمان کہتے ہیں عبداللہ اگر تو پہلے فوت ہو گیا، تو اپنے اللہ کے حضور پہنچ گیا،
تیرے ساتھ جو اللہ معاملہ کرے مجھے ضرور بتا دینا، مجھے ضرور خبر کر دینا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی راوی ہیں، کہتے ہیں ایک فوت ہو گیا، صحابی رسول ہے، اور پھر جس وقت وہ فوت ہوا چند دنوں کے بعد دوسرے کی خواب میں آ کر کہتا ہے میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے آیا۔ تو پھر اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہتا ہے ابشر ابشر فلیس من التوکل اعلی شیء، او خوش ہو جا میرے ساتھی، خوش ہو جا، جو زندگی ہم نے گزاری ہے اللہ پر ایمان اور یقین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، یہاں جو کچھ تقسیم ہو رہا ہے اسی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اللہ نے مجھے بڑا کچھ دیا، اپنے اللہ پر ایمان اور اس پر بھروسہ، اعتماد، یقین۔ شیطان نہیں چاہتا کوئی اس راستے پر چلے، کوئی اس منزل پر پہنچے۔ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، معذرت کے ساتھ یقین بڑا کمزور ہے، ہم چلے جاتے ہلتی ہوئی چیز اس کو دیکھ کر اپنا ایمان گوا بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ایمان اور یقین یہ انسان کی بہت بڑی دولت ہے، اور دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ایک لفظ ہم سنتے ہیں جسے گھبراہٹ کہتے ہیں، گھبرایا ہوا انسان۔ ایمان اور یقین والا انسان کبھی دنیا میں بھی نہیں گھبرایا۔ جتنا صبر ایمان یقین والا بندہ کر جاتا ہے، دنیا دار اتنا صبر کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کو اپنے اللہ پر ایمان اور یقین ہوتا ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اللہ میرے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے گا، بظاہر ایک چیز مجھے پسند نہیں لیکن اللہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ پھر حدیث کے اندر آتا ہے ایمان اور یقین والے لوگ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور یہ تو دنیا ہے جس میں ہر بندہ گھبرایا پھرتا ہے، قیامت کے دن اتنی گھبراہٹ ہوگی، اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ انسان وہ سانس لینا، یوں سمجھا جائے اپنی تعبیر میں، سانس لینا بھولا ہوگا۔ وہاں پر بھی جو اللہ والے لوگ ہوں گے، ایمان اور یقین والے ہیں، لا یفزعون یوم یفزع الناس، اس دن ان کو ذرہ برابر بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی، تو اس دن نہیں گھبرائیں گے۔ ایمان اور یقین بہت بڑی طاقت ہے۔ دنیا میں گھبراہٹ ختم کرنی ہے، حوصلہ رکھنا ہے، تو اپنے اللہ پر ایمان اور یقین، اس منزل تک پہنچیے یا کم از کم پہنچنے کی کوشش یہ کیجیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک روایت میں حاتم الاصم رحمہ اللہ تعالی، ان سے پوچھا گیا تھا آپ کبھی گھبرائے نہیں، کبھی پریشان نہیں ہوئے، ہمیں اس کا راز معلوم نہیں، آپ بتا دیجئے۔ آپ کو کبھی گھبرائے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو مسکرا کے کہتے ہیں گھبرانے کی بات کیا ہے، جس کا اپنے اللہ پر ایمان اور یقین ہو وہ کسی سے گھبرایا نہیں کرتا، وہ نہیں گھبراتا۔ بنیت امری علی اربع، اور اس کی وجہ یہ ہے جو یقین مجھے حاصل ہے، جو ایمان مجھے حاصل ہے، میرا ایمان ہے کہ اللہ نے جو رزق لوح محفوظ میں اے حسن بصری تیرے لیے لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک لقمہ بھی کوئی اور نہیں کھا سکتا ہے۔ یہ تو میرا ایمان ہے، تو میں کیوں گھبراؤں؟ جو میرا رزق ہے وہ چل کر میرے پاس آئے گا یا میں چل کر اس کے پاس چلا جاؤں گا، میں نہیں گھبرایا کرتا۔ رزق جس کے مقدروں کا ہے اس کو مل جایا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
اس آدمی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گھر آیا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، باہر چلا گیا صحرا کے اندر، پیچھے اس کی گھر والی نے اللہ سے دعا کی کہ میرا بندہ بھی پریشان، کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ تو جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو نیک اور صالح بیوی عطا فرمائے، پھر پتہ چلتا ہے ایسے واقعات سے، خاوند گھر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ گھر کے اندر کھانے پینے کی ہر چیز موجود ہے، یہ کہاں سے آئی؟ تو جو بیوی نے لفظ بولا تھا، ایسی بیویوں کی ضرورت، ایسے عقیدے کی ضرورت ہے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کہیں سے نہیں آیا، یہ ہمیں اللہ نے عطا فرمایا، یہ کہیں سے دروازے سے چل کے نہیں آیا، یہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو وہی خاوند کہنے لگا، لماذا لا نکنسہم، کیوں نہ ہم ان کو جاڑ کر دیکھیں یہ آٹا چکی کے اندر کتنا موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ یہ نہ کرتا چکی چلتی رہتی اور قیامت تک وہ چکی آٹا نکالتی رہتی۔ رزق مقدروں کا اللہ کریم جہاں سے چاہے پہنچا دیتے، کوئی بندہ رزق کے بارے میں پریشان نہ ہو۔ اسی لیے ایک امام صاحب سے کسی نے کہا تھا، بچے بڑے ہو گئے، گھر والے بھی موجود ہیں، رزق کے بارے میں پریشان رہتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اپنا ایمان درست کر اور میری طرف سے گھر چلا جا اور اپنے بچوں کو دیکھ جو زیادہ ہو گئے ہیں، جس کے بارے میں تجھے شک ہو کہ اس کو اللہ نے رزق نہیں دینا، اس کو جا کر گھر سے نکال دے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، یہ کون سی بات کر دی؟ پھر اس دن کے بعد کہنے لگے، ہاں اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے، آج کے بعد مجھے کسی کی پریشانی نہیں ہے، اللہ سب کو رزق عطا فرمائے گا۔ رزق کی پریشانیاں یہ اللہ پاک ہر ایک کو عطا فرما رہا ہے، اور اچھا عطا فرما رہا ہے، انداز مختلف، کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی کوئی راستہ ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کہ اللہ پاک نے مجھے اس دنیا میں فارغ رہنے کے لیے نہیں بھیجا، کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، دین سیکھتا ہوں، دین سکھلا رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں، میں مطمئن اور خوفزدہ اس لیے نہیں رہتا کہ مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے اپنے اللہ پر کہ ایک ذات موجود ہے، میرا ایمان ہے کہ ایک دن میری روح پرواز کر جائے گی۔ فَأَنَا مُبَادِرُ، اس نے کیا آنا ہے، میں اس سے پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ اصل بات یہ ہے، پریشانی دل سے نکال۔ جو لوگ مرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ انہی کو اصل میں زندگی عطا فرماتا ہے، اللہ انہی کو زندگی عطا فرماتا، اور جسے حیات جاودانی کہا جاتا ہے۔ اور آخری بات جو کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے پریشان نہیں ہوتا، مجھے گھبراہٹ اس لیے نہیں ہوتی، میرے اللہ پر مجھے اتنا یقین ہے، اتنا یقین ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہیں قریب ہی کہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جس وقت یہ باتیں انسان کے ذہن میں آ جائیں، یہ سبق آ جائے، پھر شیطان کیا کر سکتا ہے وہاں پر؟ پھر شیطان کی کوئی چال نہیں چلتی ہے، انسان اوج ثریا پر مقیم ہو جاتا ہے۔
پھر ایسے مرتبے پر پہنچتا ہے جسے ایمان اور یقین کی دولت کہتے ہیں۔ نہیں چاہتا شیطان کہ ہم اس درجے پر پہنچے۔ اور اب یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی۔ فرمایا کرتے تھے بیٹا جانتے ہو کہ ہر چیز کی ایک بلندی، ایک معراج، ایک علو ہوتا ہے۔ یہ جو عبادت ہے یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کی سب سے اونچی کوہان بلندی یقین کی دولت ہے۔ عبادت کے ذریعے انسان یقین کی دولت تک پہنچتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور ہمیں یہ سن کر آج پریشانی ہو جانی چاہیے کہ شیطان ہماری عبادت کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، کہیں یہ بندہ یقین اور ایمان کی دولت تک نہ پہنچ جائے، ایمان اور یقین کی دولت تک نہ پہنچ جائے۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہماری عبادت کے درمیان کھڑی کرتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت، جس وقت آذان ہوتی ہے شیطان آذان سن کر بھاگ جاتا ہے، تکبیر شروع ہوتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ آ کر اے انسان تو عبادت میں مشغول ہوتا ہے، وہ تیرے دل کے اندر وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، خیالات ڈالنے شروع کر جاتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تو عبادت اچھے طریقے سے کرے، وہ نہیں چاہتا تو اس کو مکمل کرے، ایسے طریقے سے پڑھے کہ اگلی نماز پڑھنے کو جی نہ چاہے، تیرے دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ عبادت کرنے والے کی توجہ اتنی ہٹ جاتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے نماز کی رکعات کتنی پڑھی ہے۔ شیطان کہاں وار کرتا؟ سب سے زیادہ نماز پر وار کرتا ہے، عبادت کی بنیاد ہے۔ دوسری روایت جو کہ بخاری شریف کے اندر ہی موجود ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا عن الالتفات فی الصلاۃ، اے اللہ کے حبیب نماز کے اندر اچانک بندہ پلٹ کر دیکھتا ہے، پلٹ کر وہی دیکھ سکتا ہے جس کی توجہ نہیں ہے، جسے پتہ ہی نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان، یہ تو شیطانی کام ہے جو انسان کے اندر شیطان وسوسے ڈال کر اس کے اندر اس کی نماز میں سے کچھ حصہ اچک کر لے جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے پیچھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو فرامین رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اے لوگو شیطان جس بندے کی نماز ایسی ہو جو میں ذکر کر رہا ہوں اسے فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، ہمارے پیچھے شیطان موجود ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ پیارے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول ان الشیطان حال بینی و بین صلاتی، میں نماز پڑھتا ہوں، صحابی رسول ہیں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن ان کے پاس فکر ہے، ہمارے پاس یہ فکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول میں بڑا پریشان ہوں، کبھی کبھار شیطان آتا ہے میری نماز کے درمیان اور اللہ کے درمیان حائل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائیں طرف 3 دفعہ آہستہ آہستہ تھوک لیا کر، آئندہ سے شیطان تیرے اور اللہ کے درمیان آ ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جس کا تعلق ہے انسان تیری نماز اور عبادت سے اور شیطان سے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے لوگوں ذرا مل جل کر کھڑے ہوا کرو، برابر ہو کر، حاذو بین المناکب والاقدام، کندھے اور پاؤں برابر کر لیا کرو۔ اگر کوئی خلار رہ جائے
نبی علیہ السلام کا سچا فرمان ہے، نسائی اور ابو داود کی روایت، حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے اس خلا کے اندر شیطان بکری کا ایک بچہ بن کر پھر رہا ہوتا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ یہ شیطان ہماری عبادتوں کو خراب کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول کا فرمان، یہ سارے وہ فرمان ہیں جو نماز کے متعلقہ ہے کہ شیطان کس طرح کر کے ہمیں وہاں سے ہٹانا چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ نماز شروع کرتا ہے اور پھر کوئی نہ کوئی آگے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح حدیث، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو آگے سے گزرنے والا ہے اس کو روکو بار بار، نہ روکے تو اس سے جھگڑا کرو، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ، یہ شیطان ہے جو ہر صورت آگے سے گزرنا چاہتا ہے، یہ شیطان ہے۔ اور پھر پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک فرامین یہ بھی ہے، اور کچھ نہیں، اس کی چال چلتی تو دماغ میں آ کر یہ بات ڈالتا ہے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا بھی ہے، اور کہتا ہے تیرا وضو ہی ٹوٹ گیا ہے تو نماز ہی چھوڑ کر چلا جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان ہے، یہاں تک کہ کسی کو بدبو یا آواز نہ آ جائے، کبھی اپنی نماز نہ توڑے، یہ شیطان ہے جو انسان کے ساتھ، اس کو برداشت نہیں ہے کہ اللہ کا یہ بندہ سجدے میں کیوں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ اتنے فرامین ہیں، عبادت کے ذریعے انسان وہ معراج حاصل کرتا ہے جو نماز کے ساتھ ان سجدوں سے، مسجدوں سے شروع ہوتی ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ انسان اپنے ایمان اور یقین کی منزل تک پہنچ جائے، اور جو منزل تک پہنچا ہوتا ہے، عبادت کر کر کے وہاں پہنچا ہوتا ہے، اس کی خواہش یہی ہے کسی طرح اس کو لا کر زمین پر گرا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنی اسرائیل کے آدمی کا قصہ بیان فرمایا تھا، جس کو حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں فترہ کے اندر، فترہ کہا جاتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے درمیانہ جو فاصلہ ہے اس کو فترہ کہتے ہیں عربی کے۔ فترہ کے اندر ایک آدمی جو اپنے گرجا کے اندر عبادت کیا کرتا تھا، بہت بڑا ولی، بہت بڑا ولی، 10 دن تک عبادت کیا کرتا تھا، باہر نہیں نکلتا، راتوں کو عبادت کرتا، صبح کو عبادت کرتا، پھر 10 دن روزے رکھتا تھا، ایک دن بھی افطار نہیں کرتا تھا، اللہ کا ولی تھا۔ اور پھر شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا باقی سب کو میں نے گرا کر رکھ دیا ایمان یقین کی منزل سے، یہ بندہ اوپر جا رہا ہے، تم میں سے بتاؤ کون ہے ایسا مجھے ماننے والا جو اس کو گمراہ کر کے اس کی آخر بری کر دے اور مجھے خوش کر دے۔ ابیض نامی ایک شیطان دعویٰ کرتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، دنیا میں خطرناک ترین حربہ استعمال اس نے کیا، کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو ویسا ہی کام آپ بھی کیجئے جو وہ کر رہا ہے تو وہ برباد ہونے کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ بھی ایک اللہ کے ولی کے بیس میں وہاں پہنچ گیا، وہ 10 دن عبادت کرتا ہے، وہ 40 دن کرتا ہے، وہ 10 دن روزے رکھتا ہے، وہ 80 دن روزے رکھتا ہے۔ پریشان ہو گیا وہ ولی کہ یہ مجھ سے بڑا ولی اللہ کون آ گیا، اس کو اپنے قریب کیا، اور مختصراً یہ کہ اس ابیض نے اس اللہ کے ولی کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ یہ تم لوگوں کو دم کرو گے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول پوری ہسٹری سناتے،
اور پھر اس نے اپنا کام شروع کر دیا، اور وہ کام یہ تھا کہ چرواہے 3 بھائی اور 1 بہن تھے، ان کو گمراہ کیا کہ تمہارے بیماری ہے، علاج صرف موجود ہے تو وہ اس ولی اللہ برسیسا کے پاس ہے۔ علاج شروع ہوا اور آخر کار وہ موقع آ گیا، ایک عورت اور ایک مرد کو پھسلا دیا، کس طرح عبادت کے درجے سے گرانے کے لیے محنت کرتا ہے اور ہم اس سے بچنے کے لیے ذرہ برابر محنت نہیں کرتے، اور آخر کار اس کو گرایا، اور وہی ہوا، بدکاری ہوئی، اور بدکاری کو چھپانے کے لیے جو آج کل ہوتا ہے وہی ہوا، یہ شیطانی چالیں، اس کو قتل کر دو وگرنہ لوگ تجھے کیا کہیں گے، اتنا بڑا عبادت گزار اور اتنا غلط کام، اور آخر کار اس نے وہی کیا، اس کو قتل کیا گیا، اس کو چھپانے کے لیے قبر کھدوائی۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اس شیطان نے تھوڑا سا کپڑا اس قبر سے باہر کر دیا ثبوت کے طور پر۔ اب اس کے بھائیوں کو لایا گیا کہ دیکھ تیری بہن کے ساتھ یہ اللہ کا ولی بنا پھرتا ہے، اس نے کیا کیا، اور آخر کار وہی ہوا جو شیطان چاہتا ہے، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کہتا ہے پریشان نہ ہو اے برسیسا، میں تیرے ساتھ ہوں، اب کیا کروں، اب تو پکڑا گیا ہوں، اب کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے سجدہ کر لو میں تجھے بچا لوں گا۔ یہی وہ منزل ہے جس پر ہم آج پہنچے ہوئے، غیر اللہ کو سجدے، وہ اللہ کا ولی جو ایمان اور اتنی بڑی منزل جس کو توکل اور یقین کہتے ہیں پر فائز تھا، آخر اس نے سجدہ کیا اور اس نے وہی بات کی، انی بریء منک، اب میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں، پکڑا گیا، مارا گیا اور سیدھا جہنم کے اندر چلا گیا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ تو کم از کم مختصر طور پر یہ یاد رکھے، قرآن کریم کی تلاوت، سورۃ فاتحہ کی خصوصی طور پر تلاوت، آیت الکرسی کی خصوصی طور پر تلاوت، سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا اور سجدہ تلاوت کرنا، یہ وہ کام ہیں جو ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔